چند ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کی بخشش ہوتی نہیں ہے. اگر وہ سچی توبہ نہ کریں تو ان کی بخشش نہیں ہوتی. سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کر لیں اس رات میں کہ یا اللہ اب ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے. ان میں سے ایک جو ہے وہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، جو رشتے ناطے توڑتا ہے کہ بھئی سسرال میں تو جانا ہی نہیں ہے، ان سے لڑائی کر لی، بھئی بہن کے گھر نہیں جانا، خالہ کے گھر نہیں جانا، پھوپھی کے گھر نہیں جانا، فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا، اور جاتا بھی نہیں. لوگ کہتے بھئی چلے جاؤ، کہتا نہیں جاؤں گا. یہ قطع رحمی کرنے والا یہ ساری رات روتا رہے، بھئی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. تو دیکھ لے اگر بھئی قطع رحمی ہے کہیں، اچھا بھئی کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں ملتا، یہ تو جوڑ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا معاملہ ہے یہ اللہ کے سامنے بتا دے کہ اللہ میں تو ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے دل کے جذبے سمجھتے، تو پھر اس کے لیے تو آسانی ہے کہ وہ تو ملنا چاہ رہا ہے، دل کا جذبہ ہے. سامنے والا اگر وہ سختی کرتا ہے، نہیں ملتا، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ایک مستقل یہ جرم ہے رشتے ناطے توڑنا، یہ بڑا خطرہ ہے. اس سے آدمی غور کرے کہ اگر ہے تو فوراً معافی تلافی کر لے، صلح کر لے. اور ایک وہ جو پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، بتاؤ کتنا عام ہے پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنا، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا. یہ جو شخص اس طرح کرتا ہے یہ علامات تکبر میں سے ہے، لہذا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، چاہے وہ روتا رہے ساری رات نوافل میں وقت گزار دے. کتنا سخت معاملہ ہے. اور ایک وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کرتا ہے، وہ کچھ کہتے ہیں یہ الگ. ہاں باقی ماں باپ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی تو اطاعت نہیں کرنی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ورنہ ویسے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی حکم عدولی کرتا ہے، جو وہ کہتے ہیں اس کے خلاف ہی چلتا ہے، ان کے دل کو زخمی کرتا ہے. تو بھائی ایسے شخص بھی ساری رات روتا رہے بخشش نہیں ہوگی، کچھ بھی کرتا رہے. تو ماں باپ کو ستانے والا یہ اتنا سخت گناہ ہے بھائی. تو یہ بھی دیکھ لے کوئی ہے ایسا تو بھائی معافی طلبی کرے، ماں باپ کو راضی کر لے، بہت آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے لیے خوب دعائیں کرے، ان کی بخشش کی دعائیں کرے، مغفرت کی دعائیں کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ والی بھی دعائیں مانگے. اور جو شراب پینے والا ہے، آج اللہ معاف فرمائے شادی بیاہوں میں نوجوان شوق کیا پیتے ہیں، اور ان کے جذبے ہوتے ہیں کہ فلاں کی شادی میں بھی پئیں گے، فلاں کی شادی میں بھی پئیں گے. اور وہی نوجوان ان راتوں میں ساری رات نوافل بھی پڑھتے ہیں بیچارے. اب وہ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی نقصان میں جا رہے ہیں کہ ان کا جذبہ یہ ہے کہ پھر شراب ملے گی تو پھر پئیں گے. تو اب بتاؤ، تو شرابی اور شراب کی عادت والا بھائی اس کی بھی بخشش نہیں ہے اس رات. کتنا سخت معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا مشرک، اس کی بھی بخشش نہیں ہے. قتل ناحق کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے. اور ایک خطرناک مرض جو اللہ معاف فرمائے ہم سب میں ہوتا ہے وہ ہے کینہ. کسی کے لیے دل میں برائی رکھنا، کسی کے لیے دل میں ایک برائی رکھنا، اور اس کے لیے دل میں غلط جذبے رکھنا، اس کی ہر بات میں بدگمانی رکھنا. جو بھی وہ کرے ہم اس کے گمان میں، اپنے گمان میں اس کو غلط سمجھیں. یہ ہے کینہ، دل میں اس کو چھپا رکھا ہے. سامنے اچھے انداز سے ملتا ہے، سامنے خوش ہوتا ہے، مگر دل میں اس کے لیے برائی بیٹھی ہوئی ہے، وہ نکالتے ہی نہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ بھائی اپنے طور پر ہر ایک کے فعل کی اچھی تعبیر کرے، بدگمانی نہ کرے. بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے اور حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو چور سمجھے اس کے لیے دلیل چاہیے. اب دیکھو بھائی آدمی اگر گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اپنی جیب کی حفاظت کرے. اپنی جیب کی حفاظت کرنا تو ضروری ہے، مگر پڑوسی کو جیب کترا سمجھنا یہ بدگمانی ہے کہ یہ جیب کترا ہوگا. اس کو جیب کترا سمجھنا، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل چاہیے. تو اس کو جیب کترا نہیں سمجھنا. ہاں اپنی جان مال کی حفاظت کرو، اس کی حکم ہے.
تو بہرحال کسی کے لیے دل میں کوئی عداوت رکھنا، کوئی دشمنی رکھنا، اس پر کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے تو خوش ہونا، اس کو کوئی اچھائی ملے تو دل پریشان ہونا کہ کیوں ملی اس کو یہ اچھائی، تو کینہ دل میں رکھنے والا بھائی اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ بعض اوقات یہ چیز ایسی دل میں بیٹھی رہتی ہے کہ بھائی نکلتی نہیں ہے، تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے لیے ایسی چیز دل میں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نام لے کے دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں ان کے لیے برائی ہے، اب اپنے فضل سے ان کو خوب برکتوں سے نوازیے، ان کو خیروں سے نوازیے، اور لوگوں کے سامنے ان کا نام لے کر ان کی تعریفیں کرے، ان کی اچھائیوں کو بیان کرے بالقصد، تاکہ یہ مرض دل سے نکلے۔ تو جس کے دل میں یہ کینہ ہوگا، بھائی اتنی مبارک رات جس میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اس بخشش میں، اس مغفرت میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو یہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔ تو بھائی ان گناہوں سے بھی اپنی حفاظت کرنی ہے، اور اس مبارک رات کو بھائی بہت اہتمام سے گزارنا ہے۔